بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وأسبغ علیکم نعمہ ظاہرة وباطنہ وقال سبحانہ جل وعلا وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی سے آج ہم رمضان المبارک 1441 ہجری کے فجر کے بعد کی مجالس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور اس پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور دوسری جانب ایک محرومی یہ کہ مشافہتاً بالمشافہ یکجا ہو کر کہیں بیٹھ کر اس مجلس کا انعقاد بحالت موجودہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس وبا اور بلا کی کیفیت کو خصوصاً امت مسلمہ پر سے اٹھا لے اور عموماً کل نوع انسانی کو عافیت عطا فرمائے، تاکہ ان دینی مجالس کا سلسلہ مشافہتاً بھی جاری رہ سکے۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس سلسلے میں جیسا کہ مشتہر بھی کیا گیا کہ ایک اہم کتاب اور خاص کتاب جس کا نام دل کی دنیا ہے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ کی یہ مجالس کی گفتگو ہے، جس کو کہ ان کے صاحبزادے اور فرزند ارجمند حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جب ادارت سنبھالی البلاغ رسالے کی، تو اس میں ضبط تحریر میں لا کر اسے شائع کیا۔ اس کی رودات خود حضرت اس کتاب کے آغاز میں تحریر فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے مطالعے سے اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ اولاً اس کے بارے میں یہ بات ہو جائے کہ نشستوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان نشستوں کا اصل مقصد اللہ سے قرب اختیار کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، خود کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا دھیان اپنے دھیان کا حصہ بنانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پیش رفت کرنی ہے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور اس کا وسیلہ وہ علم ہے، اور وہ ذریعہ ہے، وہ روایت ہے جسے امت تصوف کی روایت کہتی ہے۔ ہماری ان اصلاحی مجالس میں اسی روایت کا اتباع کرتے ہوئے کوشش اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت سے جو ہدایات و تعلیمات اس شعبے سے متعلق دل کی اصلاح، نفس کے تزکیے اور روح کی ترقی اور قلب کے تجلیے سے متعلق ملتی ہیں، انہیں حاصل کیا جائے، اخذ کیا جائے، سمجھا جائے، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کے لیے وہ ضروری ترغیب جو اللہ والوں کے کلام میں ملتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔
تو آج کل چونکہ ظاہر میں اور خارج میں اور ماحول میں یہ اعتراض کھڑے ہوئے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ کس شے کا نام ہے، یہ شاید قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی شے ہے، تو ایسے خیالات کے ازالے کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہترین کتاب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریریں ہیں، جن کو کہ اتار کر تحریر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کی رویداد بھی کچھ اسی طرح سے تھی کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بعض حضرات نے درخواست کی، اور پھر حضرت نے نماز فجر کے بعد اپنے دارالعلوم میں رمضان المبارک کے دوران مجالس میں اس بات کو پیش فرمایا، گفتگوؤں کی ایک تسلسل کی صورت میں۔ تو بڑے لوگوں سے نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بھی فجر کے بعد ان مجالس کی ان گفتگوؤں کو پڑھ سکیں اور اپنی مجالس کو اس سے آراستہ کر سکیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک خیر و برکت ہے، اس نسبت میں بھی ایک خیر و برکت ہے۔ تو اس جواب یعنی کیا تصوف شریعت سے علیحدہ کوئی شے ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ سمجھنے کا بھی موقع ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان مجالس میں کچھ تو اس کتاب کا مطالعہ تعلیم کی صورت میں جاری رہے گا انشاءاللہ، اور باقی ماندہ وقت میں ہم انشاءاللہ والعزیز کوشش کریں گے کہ جو ہمارے مجالس کی ترتیب ہوتی ہے اور ہفتہ وار بنیاد پر ذکر اور اس میں استغفار کے کلمات، درود شریف کے کلمات، اور کچھ جو ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح، اور اس کے بعد پھر مراقبہ اور دعا، ان ترتیبات کو بھی جاری رکھیں۔ عام ایام میں ہفتہ وار بنیاد پر ہم اس کام کو سیکھنے کے لیے اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک چونکہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، اور اس میں ہر بندہ مومن کا دل اس طرف راغب اور آمادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص ایک فضا چلا دی جاتی ہے، ہوا چلا دی جاتی ہے، اور ایک فضا بنا دی جاتی ہے کہ نیکیوں کی طرف انسان کو رغبت ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزانہ مختصر دورانیے کے لیے، یعنی ہم 5:30 بجے سے 6 بجے تک ان نشستوں کے انعقاد کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 6:20 پر جو ہے وہ وقت ہو جاتا ہے اشراق کا۔ تو ساتھی کوشش کریں کہ جہاں نمازیں فجر کی جلدی ہو رہی ہیں، نماز فجر سے فارغ ہو کر جب آ کر بیٹھیں تو یاسین شریف کی تلاوت کر لیں، یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، یا عمومی تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، یا جو ان کے نصابات ہیں ان کے پڑھنے میں، یعنی جو معمولات ذکر و اذکار کے متعین ہیں، تفویض کردہ ہیں، ان کے پڑھنے میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ مجلس میں شریک ہو جائیں، اور اس سے فارغ ہو کر بھی پھر اپنی تلاوت کے معمول کو جاری رکھیں، تاکہ اشراق کی نماز تک یہ مفید سرگرمی جاری رہے، اور اس کے بعد نماز اشراق پڑھ کر پھر فارغ ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وقت کو قیمتی بنانے کا یہ ایک اچھا ذریعہ بن سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک ارادوں میں اخلاص نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ صفحہ نمبر 7 سے جن حضرات کے پاس کتاب ہے وہ بھی اگر کتاب سامنے رکھ سکیں تو سہولت ہوگی، اور نہ ہو تب صرف سماعت پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علی کی آراء اس کتاب سے متعلق، اس کی کہیے کہ پس منظر سے متعلق درج ہیں، اس کے مطالعے سے آغاز کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان کی بات ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے بعض حضرات نے اصرار کیا کہ نماز فجر کے بعد تصوف کے تعارف اور اس کے بنیادی مسائل پر خطاب فرمائیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درخواست منظور فرمائی، اور روزانہ فجر کے بعد کبھی 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، اور کبھی اس سے کچھ زیادہ دیر تک یہ بیان شروع ہو گیا۔ یہ بیان اتنا دلکش، اتنا دلنشین اور اتنا مفید ثابت ہوا کہ اس کے سامعین آج تک اس کے کیف و سرور کو یاد کرتے ہیں۔ تصوف کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی اسے قرآن و سنت کی تعلیمات سے الگ کوئی چیز سمجھ کر اسے بدعت قرار دیتا ہے، کوئی شریعت کو اس کا حریف سمجھ کر صرف تصوف ہی کو مدار نجات قرار دیتا ہے، یعنی اس کو ٹکراتا ہوا سمجھتا ہے شریعت سے، اور ان دونوں کو یعنی شریعت اور طریقت کو باہم متضاد بتلاتا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے۔ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا خاصہ یہ ہے کہ حضرات علماء دیوبند نے اس آخری زمانے میں اس بات کو واضح کر کر امت کے سامنے رکھا کہ دین کے یہ دونوں پہلو ہیں، اور ان دونوں کا تلازم ہے، باہم جڑے ہوئے ہیں، اور اسی روایت کے قلم بردار حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب میں بھی اس بات کو کئی دلائل کے ساتھ اور قدر تفصیل کے ساتھ واضح فرما دیا۔
تو کہا کہ بعض لوگ اسے کوئی شریعت کو اس کا حریف سمجھ کر صرف تصوف ہی کو مدار نجات قرار دیتا ہے اور شرعی احکام کو اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان بیانات نے تصوف کی اصل حقیقت اتنے دل نشین انداز میں بیان فرمائی کہ افراط و تفرید کے ان خیالات کا قلاقمہ ہو گیا، اور یہ بات بے غبار ہو کر سامنے آ گئی کہ در حقیقت تصوف بھی دین ہی کا ایک شعبہ ہے جو تمام تر قرآن و سنت ہی سے ماخوذ اور انہی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ان بیانات کو اس وقت ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ بھی کیا گیا، اور بعد میں راقم الحروف نے ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے انہیں قلم بند بھی کرنا شروع کیا، اور جب ماہنامہ البلاغ میری ادارت میں نکلنا شروع ہوا تو میں ہر ماہ ان بیانات کا کچھ حصہ قلم بند کر کے دل کی دنیا کے مستقل عنوان کے تحت شائع کرتا رہا۔ قلمی شکل میں یہ بیانات حضرت والد صاحب قدس سرہ کی نظر سے بھی گزرے، اور انہوں نے بعض مقامات پر ترمیم اور اضافہ بھی فرمایا۔ افسوس ہے کہ میں یہ سلسلہ زیادہ عرصے جاری نہیں رکھ سکا، اور بعد میں وہ ٹیپ بھی محفوظ نہ رہے جن کی مدد سے میں انہیں قلم بند کرتا تھا، لہٰذا اس بات کا انتظار رہا کہ کسی وقت حضرت والد صاحب قدس سرہ ہی بنفس نفیس ان کی تکمیل فرمائیں گے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مصروفیات اور علالت کی وجہ سے اس کا موقع نہ ملا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ادارہ معارف القرآن نے ان مضامین کا مجموعہ شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگرچہ ان بیانات کے بہت سے عنوانات ابھی ضبط تحریر میں نہیں آ سکے، لیکن جتنے مضامین اس مجموعے میں آئے ہیں وہ بھی بذات خود نہایت مفید، اور کم از کم ان سے تصوف کا صحیح تعارف اور اس کے بنیادی خد و خال ضرور سامنے آ جاتے ہیں۔ نیز ان کے مطالعے سے اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہی ہماری ان نشستوں میں بھی مطلوب ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو امت کے لیے مفید بنائیں اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر محمد تقی عثمانی، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ اس کے بعد پھر پہلا چیپٹر اس کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان اس کا ہے علم تصوف اور اس کا موضوع، علم تصوف اور اس کا موضوع۔ حضرت فرماتے ہیں کہ، اور اس پر ایک عنوان لگایا گیا کہ سپارہ دل بی کے کتاب بعضینیست، یعنی اس دل کے سپارے کو دیکھو۔ سپارے سے مراد کیا ہے؟ جس کے 30 ٹکڑے ہوں، سی کہتے ہیں فارسی زبان میں 30 کو، سپارہ یعنی وہ شے جو کہ 30 ٹکڑوں پر ہو جائے۔ قرآن حکیم کو سپارہ کے سپارے مرتب کیے گئے، یعنی 30 حصوں میں اس کے پارے مرتب کیے گئے، تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دل بھی تمہارا جو ہے نا وہ سپارے کی مانند ہے، یعنی 30 ٹکڑوں پر مشتمل ایک روشن ہدایت کا سامان تمہارے دل کے اندر بھی موجود ہے، دل کی دنیا کے اندر بھی معرفت کا سامان ہے۔ سپارہ دل بھی کہ کتاب بعضینیست، کہ اس سے زیادہ قیمتی کتاب اور کون سی ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہمیں اپنے انسان ہونے پر بھی فخر ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان کہتے کسے ہیں؟ کیا انسان اس گوشت پوست، ان ہاتھ پاؤں، ناک کان اور ظاہری ڈھانچے کا نام ہے؟ کیا انسان کا لفظ صرف ہمارے نظام جسم، ہمارے ظاہری جسم اور اعضاء و جوارے کے لیے وضع ہوا ہے؟ آپ غور کریں گے تو ان سوالات کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا، اس لیے کہ واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے۔ زید ایک انسان ہے، اپنی زندگی میں وہ اپنے مال و دولت اور زمین و جائیداد کا مالک ہے، اپنی بیوی کا شوہر ہے، اپنے دفتر کا افسر ہے، اپنے ماتحتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے چھوٹے اس سے ڈرتے ہیں جب تک اس کے سینے میں آخری سانس باقی ہے۔ اس وقت تک کسی کی مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے اڑے یا اس کی جائیداد پر قبضہ کر بیٹھے یا اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو قانون اس کی پشت پناہی کے لیے موجود ہے، قانوناً وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن جہاں آخری سانس اس کے منہ سے نکلا تو نہ وہ مال و دولت کا مالک رہا، نہ زمین و جائیداد کا، نہ بیوی اس کی رہی، نہ اس کے ماتحت اس کی لاش صحیح سالم، نہ اس کے ماتحت اس کی لاش صحیح سالم ابھی گھر میں موجود ہے، لیکن اس کی تمام دولت کسی اور کی ہو چکی۔ جو مکان اس نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا اب غیروں کی ملکیت ہے۔ جن نوکروں پر وہ حکم چلاتا تھا اب وہ کسی اور کے چشم ابرو کو دیکھتے ہیں۔ اگر انسان اس گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچے کا نام تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے رونما ہو گیا؟ اس کا جسم وہی جسم ہے، اس پر وہی گوشت پوست ابھی موجود ہے، اس میں ہاتھ پاؤں اور ناک کان اسی طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کو کوئی انسان کیوں نہیں کہتا؟
اب اسے انسانی حقوق کیوں حاصل نہیں؟ معلوم ہوا زید صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچے کا نام نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ پھر کس چیز کا نام تھا۔ آئیے دیکھیں کہ زید کی لاش میں وہ کون سی چیز ختم ہو گئی جس کی بنا پر اب اسے انسان نہیں کہا جاتا۔ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ زید کی لاش میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے روح۔ اسی روح کی کمی سے اب وہ زید نہیں رہا جو کبھی کوٹھی بنگلوں کا مالک تھا اور جس کا اس کے ماتحتوں پر حکم چلتا تھا۔ اس تشریح سے واضح ہو گیا کہ انسان صرف گوشت پوست اور جسم کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ جب تک روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے اس وقت تک انسان کہلاتا ہے، اور جب روح جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بے جان لاش بن جاتا ہے، انسان نہیں رہتا۔ دیکھیے یہ جو بات ہے اس پر غور کرنے اور دھیان کی ضرورت ہے۔ آج ہم مطالعے کو یہیں پر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس دورانیے میں، یعنی آج سے کل صبح تک جب آئندہ ہم اس مجلس میں جمع ہوں اس وقت تک ہم اس بات کا ذرا دھیان کریں اور اپنے جسم کے اندر اس روح کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عملی مشق سے وہ مقاصد جو ان مجالس میں پیش نظر ہیں وہ عملاً بھی حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس بات کا خیال کریں جو بات واضح کی گئی ہے کہ انسان نام اس جسم کا نہیں ہے، اور اس بات کا استحضار جسے ہمارے صوفیہ مراقبہ موت کہتے ہیں، تو ہم اس پورے 24 گھنٹے میں اس بات کی کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اس بات کو یاد کرتے رہیں کہ یہی گھر ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے اور ہمارے یہی ارد گرد کا ماحول ہوگا اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے، اور ہماری لاش رکھی ہوئی ہوگی، لوگ اسے میت کہیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ میت رکھی ہوئی ہے، لاش رکھی ہوئی ہے، تو جو بھی ہمارے خوشنما نام ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک دن بہرحال ہونے والا واقعہ ہے، یقینی ہے، اٹل ہے، اور اس سے کوئی شخص بھی انکاری نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر یہ دن آنے والا نہیں ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ تو اس کا خیال کریں اور پھر یہ سوچیں کہ پھر یہ کتنی قیمتی چیز ہے جو روح کے نام سے ہمارے جسم میں موجود ہے، کتنی قیمتی چیز ہے جو روح کے نام سے ہمارے جسم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنا دے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب عزیز میں امر ربی سے تعبیر کیا۔ جب سوال کیا تھا سوال کرنے والوں نے کہ یہ روح کیا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کی بابت، کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم علم میں سے نہیں دیے گئے مگر بہت تھوڑا۔ تو یہ جو روح ہے اس کی تعلیمات، روحانی تعلیمات، یہ شرائع سابقہ کا بھی خاصہ رہی اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بھی خاصہ ہے۔ آسمانی مذاہب کا یہی خاصہ ہوا کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی کلیت میں دیکھتے اور دکھاتے ہیں، نہ کہ انسان کو صرف گوشت پوست کا ایک مجموعہ اور جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ایک سفر حیات تک اس کو قید کر دیں، نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ آسمانی مذاہب کا یہ خاصہ رہا اور اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا، یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ اپنی زندگی گزار کر آیا، اس کی روح پہلے تخلیق کی گئی تھی، پھر یہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا اور پھر یہاں سے جائے گا تو یہ سفر جاری و ساری ہے کہ اس کی روح کے لیے بھی 2 مقامات طے کیے گئے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہے تو علیین میں ہوگا، برے لوگوں میں سے ہے تو سجین میں ہوگا، اور اس کے بعد روز قیامت جب یہ واپس جسم اور روح کو یکجا کیا جائے گا تو حساب و کتاب ہے، حشر و نشر ہے۔ اس کے بعد پھر نیک ہوا، یہ روح اگر اپنے ساتھ اس جسم کی نیکیاں لے کر گئی تھی تو پھر جنت جانے والا ہوگا، اور اگر یہ برائیاں کر گئی تھی اور اللہ کو ناراض کر گئی تھی، اسے نہ مان کر گئی تھی، تو پھر خدا نخواستہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہونے کو ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ۔ تو اس کا ذرا احساس ہم کریں اور اس بات کا شعوری خیال جو ہے وہ باندھتے رہیں، بار بار دن میں جتنی مرتبہ بھی یاد آئے تو روزے کے خیال کے ساتھ اس کو جوڑ لیں کہ روزہ اصل میں کیا ہے، اسی روح کی بالیدگی کا سامان ہے جس کا آج ہم الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم نے پہلے روزے کا اہتمام کیا، تو ساتھ ساتھ جس روح کی تقویت کا سامان کرتے ہیں ہم اس روزے کے ذریعے سے، اس روح کی موجودگی کا احساس بھی کریں، اور جب اپنے اوپر اس احساس کو طاری کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے عملی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہوئے معلوم ہوں گے کہ ہمارے اندر ایک روح موجود ہے، یہ روزہ بھی اصل میں اس کی غذا ہے، اس کے لیے سامان ہے، اس کی تقویت کا سامان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم مجالس منعقد کر رہے ہیں اس میں بھی جس دنیا کو آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، دل کی دنیا، وہ دل اصل میں مسکن ہے اسی روح کا۔ تو اس روح کے ہونے کے احساس کو اور اس کے چلے جانے کے بعد واقع ہونے والے فرق کو ہم ملحوظ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سی باتیں دل کی دنیا سے متعلق
متعلق ہم پر کھلتی چلے جائیں گی۔ یہ جو اسرار ہیں دل کی دنیا کے، یہ جو بھید ہیں اور راز ہیں، جسے ایک سر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ امر ربی کیا ہے، یہ ایک سر ہے، ایک راز ہے، تو یہ راز باری تعالیٰ، اس میں سے کچھ جز جو اللہ نے کھولا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر، وہ انشاءاللہ ہم جانتے چلے جائیں گے، اور اسی راز کو جان لینے میں انشاءاللہ ہماری آخرت کی فلاح و کامیابی بھی مضمر ہے۔ اس لیے کہ اسی سے اس نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ یافتہ نفوس ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کے فلاح پالی ان لوگوں نے جنہوں نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، خائب و خاسر ہوئے وہ جنہوں نے اس نفس کو برباد کر دیا، دبا ڈالا، اس کے بندے بن کر زندگی گزار گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب کچھ دیر جو ہے وہ استغفار کی تسبیح اور دیگر تسبیحات کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اچھا یہ ہے کہ جو احباب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اس مجلس میں، تو وہ تسبیح کا اہتمام کریں، اپنے ساتھ تسبیح رکھا کریں، اور اس مجلس میں خاص طور پہ تسبیح ہاتھ میں لے لیں تاکہ مشق ہو جائے کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ اس کا نفع ہمارے لیے عام اور تام ہو جائے، اور دن بھر بھی اس طرح سے اس مجلس میں سیکھے ہوئے انداز کے موافق تسبیح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ بہت ہوگا۔ کچھ دیر استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی تسبیح کا حال یہ ہے کہ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے ایک ایک مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھی جائے، اور مکمل استغفار وہ ہے جس میں رجوع کا اظہار بھی ہو، انابت کا اظہار بھی ہو، اور گناہ پر توبہ بھی طلب کی جائے، اللہ سے مغفرت بھی طلب کی جائے، مغفرت اور توبہ دونوں جمع ہو جائیں، تو ان الفاظ میں دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب، تمام گناہوں پر، واتوب الیہ، یہ ہے توبہ، اور لوٹتا ہوں اس کی جناب میں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من توبہ، استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ۔ یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک،
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وترته بعدد كل معلوم لك. لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 اللہ. تو کچھ دیر آنکھیں بند کر دل پر توجہ کریں اور دل کی دھڑکن کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ کہنے کی کوشش کریں. زبان تالو سے لگا لے، زبان سے نہیں کہنا، سانس سے نہیں کہنا، بلکہ توجہ کرنی ہے کہ میرا دل کہتا ہے اللہ، میرے دل میں ہوتا ہے اللہ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.